تیاریاں عروج پر ہیں جی. پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریاں کوئی زبردست چل رہی ہیں اور اسٹیڈیمز کی تیاری کی ڈیڈ لائن بھی اب زیادہ دور نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اعتماد ہے کہ اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام جو ہے وہ جاری ہے اور ترجمان پی سی بی کے مطابق کراچی اور راولپنڈی کے اسٹیڈیمز کی جو کزینو آرائش ہاں بیسکلی اور اپ گریڈیشن کا کام 31 جی مجھے سمجھ آ گئی ہے 31 جنوری تک مکمل کر لیا جائے گا. پیر کے روز لاہور اور کراچی کے اسٹیڈیمز میں میڈیا ٹیموں نے بھی تیاریاں دیکھی ہیں. ترجمان نے واضح طور پر کہا کہ ہمیں 22 فروری کو آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان چیمپئنز ٹرافی کے میچ کی میزبانی کے لیے قذافی اسٹیڈیم کی آپریشنل تیاریوں پر کوئی شک نہیں ہے. ترجمان جی آئی سی سی والے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم مطمئن ہیں، وی آر سیٹسفائیڈ، ہمیں سین آن لگ رہے ہیں یہاں پہ. انہوں نے کہا جی واضح طور پر چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں مکمل نہ ہونے سے متعلق تمام خدشات ہم مسترد کرتے ہیں اور یہ کہا کہ پاکستان 19 فروری سے شروع ہونے والی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان اسکواڈ کو حتمی شکل دینے پر مشاورت بھی جاری ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سائم ایوب کا فیصلہ ہو گیا تو obviously بڑا ایزی ہو جائے گا. ویسے تو اگر ہو گیا تو سیف افریقی سیریز کی ٹیم ہی چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم ہوگی ایکچولی. اب آپ بتا دیں. اور سائم ایوب کے فٹ نہ ہونے کی صورت میں سلیکٹرز نے متبادل کا فیصلہ بھی کیا. اب یہ آپ بتائیں کون ہے؟ عبداللہ شفیق کی اسکواڈ میں جگہ مشکل ہے جبکہ عثمان خان کے بھی ڈراپ ہونے کا ایک امکان ہے اور اس کے علاوہ فخر زمان کی اسکواڈ میں شمولیت یقینی ہے. سو ہی از گوئنگ ٹو بی دیئر. اور ذرائع نے بھی کہا یہ بھی کہا ہے کہ امام الحق اور حسیب اللہ کے ناموں پر بھی غور جاری ہے. سو دیز آر دا نیمز جو دے کوڈ بی اے پارٹ آف دا ٹیم. سہیل عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل بھائی مطلب ہم اسکواڈز کے اعلان کی بعد میں بات کریں گے، پہلے تو ہمیں اسٹیڈیم کی تیاری کا بتا دیجئے. آئی سی سی والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی وی آر سیٹسفائیڈ. ہمیں تو ویسے کتنی بری بات ہے سہیل، آپ بھی ہمیں بتا رہے تھے اور باقی بھی سارے کہہ رہے ہیں بھائی وی آر آن ٹائم اور ہم بالکل صحیح کر رہے ہیں. اب آئی سی سی نے آ کے ہمیں بتایا تو ہم نے مان لیا ہے کہ سب کچھ صحیح جا رہا ہے. تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہمیں ہمیشہ چاہیے ہوتی ہے، اپنوں کو نہیں ہم مانتے. جی سہیل. عبداللہ روما میں نے فریش ویژولز بھی بھیجے تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس تیزی سے کام جاری ہے اور بیرونی مناظر ہیں قذافی اسٹیڈیم کے. جب آپ اس ایریے کو فزیکلی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اور یا ویژولز دیکھتے ہیں تو عام آدمی بلکہ میں خود بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ آیا 30 جنوری تک اس تمام تر ملبے کو اٹھا لیا جائے گا، واش رومز بن جائیں گے سٹینڈز کے نیچے اور اسی طرح کا جو دوسرا کام ہے وہاں پہ ابھی گراس لگنا ہے، درخت لگنے ہیں، اتنا سارا کام پڑا ہے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس کے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر جنہوں نے 4-5 روز پہلے بریفنگ دی تھی یہاں پر قذافی اسٹیڈیم میں، ان کا یہی کہنا تھا کہ ٹھیک ہے اس وقت ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے دلوں میں بھی، لیکن آپ یہاں پر 8 فروری کو پاکستان اور جو سیف افریقی کا جو یہاں پر میچ ہے وہ ہوتا ہوا یہاں پر نیوزی لینڈ کا دیکھیں گے تو اس دن سب کو یقین آ جائے گا کہ جو دعویٰ ہم نے کیا تھا، جو ہماری ٹائم لائن تھی، اس کے مطابق ہم نے اپنا کام مکمل کیا ہے. ویسے سہیل آپ کو کیا آپ یہ بتائیں کہ کیا 24/7 یعنی 24 گھنٹے کام ہو رہا ہے؟ بیکاز کام کافی ہے ابھی اور مہینے سے بھی کم کی بات ہے، ہارڈلی اینی ڈیز لیفٹ. تو کام راؤنڈ دا کلاک ہو رہا ہے؟ راؤنڈ دا کلاک کام نہ صرف ان دنوں میں جاری ہے بلکہ جب سے یہ جون سے کام شروع ہوا، جب اس کو ڈیمالش کرنا شروع کیا گیا تھا تب سے لے کے اب تک 24 گھنٹے ہی کام ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے کھڑا کیا گیا، جو 2 بلڈنگز ہیں، ایک مرکزی بلڈنگ ہے جو آفیسز والی ہے اور اس کے آگے پیویلینز ہے اور تمام تر انکلوجرز کو گرایا گیا. اگر یہ 24 گھنٹے کام نہ ہوتا تو یہ اس کا میرا خیال ہے 30% بھی مکمل نہ ہوتا. ان دنوں مزید کام کو تیز کر لیا گیا. ظاہر ہے 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹے ہی کام ہوگا لیکن نفری ضرور بڑھائی گئی ہے، مزدور زیادہ کام کر رہے ہیں. اگر آپ ابھی جاتے ہیں ہم لوگ وہاں پر تو بیسمنٹ بہت بڑا کام رہتا تھا. ابھی جو سب سے اندر تو تقریباً 80% کے قریب جو نشستیں ہیں وہ بھی لگ چکی ہیں اور مین جو پیویلینز کی بلڈنگ ہے وہ بھی 27 جنوری تک اس کا کام مکمل کر لیا جائے گا. ابھی جو سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ بیرونی جو ہے حصہ قذافی اسٹیڈیم کا لیبرٹی کی طرف سے جانے والا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ فیروزپور روڈ کی طرف سے اور فیفا فٹ بال ہاؤس جو ہے، فیفا گیٹس جو ہیں وہاں سے آنے والا جو راستہ ہے اور اسی طرح گورنمنٹ کالج جو فزیکل کالج ہے اس کی طرف سے، یہ 4 راستے ہیں جہاں پہ انٹریس ہوتی ہے اسپیکٹیٹرز کی، اس کے اوپر کام جاری ہے.
اور تو کیا ویسے بائی دا وے کوئی نئی پارکنگ وغیرہ بھی اس پلان میں شامل تھی؟ ویئر وڈ دا پارکنگ بھی، یا پہلے والی کیونکہ کیپیسٹی اتنی بڑھائی جا رہی ہے تو پارکنگ پرانی جو ہے وہ کافی ہوگی، پھر بیچ میں تو آپ کو پتا ہے گاڑیاں قریب لانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، شٹلز کے ذریعے آیا جاتا تھا. ہاؤ وڈ دیٹ ورک آؤٹ؟ عبداللہ پارکنگ اسی طرح رہے گی، جس طرح آپ فزیکل کالج کی ہے گراؤنڈ ہے وہاں پر پارکنگ ہوگی، اسی طرح کچھ ایریا پنجاب اسٹیڈیم کے ارد گرد ہے وہاں پر پارکنگ ہوگی. مین پارکنگ جو ہوگی وہ لبرٹی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک پلازا بنا ہوا ہے پارک اینڈ رائڈ والا وہاں پر پارکنگ ہوگی. جی اس کو یوز کیا جائے گا. ابھی نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں جو پارکنگ کی فیسلٹی ہے نہ تو اس کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. جو اویلیبل ہے وی آئی پی پارکنگ اسی کو استعمال کیا جا سکے گا، بلکہ اس کا بھی ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے کیونکہ پچھلے سال کے بعد سے اب تک کوئی میچ یہاں پر انٹرنیشنل نہیں ہوا پی ایس ایل کے میچز کے بعد. تو اسی عرصے کے دوران یہاں پر 2 اسپورٹس پنجاب کے ارینا بس بن چکے ہیں، وہ پارکنگ ایریاز تھے وہاں پر. اب کیونکہ وہ جگہ تھی اسپورٹس پنجاب والوں کی تو وہاں پر انہوں نے انڈور فیسلٹی کریٹ کی ہے ایتھلیٹس کے لیے، تو پارکنگ کم ہوئی ہے بجائے بڑھنے کے. اور ڈیفینیٹلی 35,000 کے قریب جب کراؤڈ آئے گا اور جو مجھے لگ رہا ہے جو سیف ریکی سیریز ہوگی، جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ کریز ہے کہ ہم نے جا کر نئی لائٹس جو ہیں، نئی سکرینیں، نیا سٹرکچر دیکھنا ہے. تو نہ صرف چیمپئنز ٹرافی کے میچز تو ہوں گے ہاؤس فل یہاں پر، اس سے پہلے جو سیف ریکی کے 2 میچز ہیں وہ بھی ہاؤس فل ہو گیا. کہ چھت کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھت کا کام تو شاید چیمپئنز ٹرافی کے بعد ہی چھیڑا جائے گا. اچھا سہیل بھائی، اب اسکواڈ پہ آ جائیں. کیا مطلب اوبیسلی سائم کی انجری ابھی ٹائم لے گی، آئی بلیو ان کا معاملہ تقریباً کلیئر ہو گیا ہے کہ ہی وڈ ناٹ بی اویلیبل، یا ابھی بھی انتظار ہے پی سی بی کو ان کے آنے کا؟ جی عبداللہ ابھی انتظار ہے. جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اس مہینے کے آخر تک ان کے بارے میں 100% یہ فیصلہ کیا جا سکے گا جب وہ ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق اپنے ٹخنے کے اوپر بوجھ ڈالیں گے، وزن ڈالیں گے. اس کے بعد اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ ان میں ابھی کتنی پین ہے اور آیا ریہیب وہ اگلے 2 ہفتوں کے دوران کر سکتے ہیں. اگر ہم ویسے بات کریں باہر بیٹھے ہوئے، یا ایکسپرٹ تو ہم اسپورٹس میڈیسن کے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم صورتحال دیکھیں کہ جس نوعیت کی ان کو چوٹ لگی ہے، بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنا 19 کے جب ان کے 6 ہفتے پورے ہوں گے اور اسی روز افتتاح بھی ہے، میچ بھی ہے، پہلا افتتاحی میچ بھی ہے، تو اس وقت تک 100%. ویسے یہ فریکچر ہے ان کا، از اٹ اے فریکچر یا پھر سٹرین ہی ہے؟ نہیں اسٹرین نہیں ہے، فریکچر کا ہی بتایا گیا تھا کہ ان کا ہے ٹوٹا ہے اور باقاعدہ طور پر. نہیں تو پھر دیٹ ٹیکس ٹائم اور obviously اس کے بعد وہ انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائیں، بٹ دیٹس اے بٹ آف اے لانگ پروسیس. اس کے بعد اس کی پوری ایک تھراپی بھی ہونی ہے. obviously it needs to be nobody should rush because he's a very young guy, he's super talented. مطلب ان کے معاملے میں جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے. That's right. اچھا ایک کیوریوسٹی ہے، اس سے پہلے ہم ذرا پی ایس ایل پہ بھی بات کر لیں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جیمز ونس کی جو سٹیٹمنٹ ہے اینڈ ہاؤ ہی سیڈ کہ یہ بڑی انفیئر بات ہے کہ ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کاؤنٹی کھیلو گے اور آئی پی ایل کھیلو گے اینڈ دیٹس اٹ. مطلب یہ فیصلہ کب اور کس نے کیا ہوگا؟ بیکاز اٹس اے ویری، دنیا میں اتنی لیگز ہو رہی ہیں اینڈ آل پلیئرز آر لوکنگ کہ ہم کہاں کھیلے، اور تو یہ تو پاسبلٹیز ہی ختم ہو گئی. آئی پی ایل کے علاوہ وہ کچھ کھیل ہی نہیں سکتے. ان سارے کرکٹرز کو پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے وہاں انگلینڈ میں؟ جی ہما بالکل. یہ تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کا ایک اجلاس ہوا تھا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب سے پی ایس ایل شروع ہوئی ہے، اس کے 9 ایڈیشنز ہو چکے ہیں کہ کلیش کر رہے کاؤنٹی جو سیزن ہے اس کے ساتھ. لیکن حیران کن طور پر جو آئی پی ایل ہے وہ تو انہی ڈیٹس میں ہوتی ہے اور ہمیشہ اس کے لیے تو اجازت دے دی جاتی ہے. اور پی ایس ایل کیونکہ پہلی مرتبہ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے شفٹ ہوئی ہے اپریل مئی میں، اس وجہ سے کاؤنٹی سیزن کے ساتھ کلیش کرنے کی وجہ سے صرف پی ایس ایل کے لیے اجازت نہ دینا، بلکہ نہ صرف پی ایس ایل کے لیے، آئی پی ایل کے لیے تو اجازت دے دی. پی ایس ایل اور اس کے ساتھ جتنی بھی دوسری لیگز ہیں، بے شک وہ T10 کی ہو یا کوئی بھی امریکہ میں میجر لیگ ہو رہی ہو، اس کے لیے اجازت نہیں ہوگی. اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ وہاں پر کاؤنٹی سیزن چل رہا ہوتا ہے اور ریڈ بال کرکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے تمام تر پلیئرز جو ہیں ان کو اویلیبل کرنا ہے. لیکن خاصی حیران کن چیز ہے کہ آئی پی ایل کے لیے تو آپ اجازت دیتے ہیں اور باقی لیگ کے لیے اجازت نہیں دیتے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آئی پی ایل میں ایک تو پیسہ بہت زیادہ ہے، دوسرا انڈین کرکٹ بورڈ کا اثر و رسوخ بھی ہے.
नो डाउट जिस तरह आपने बात की कि एहतजाज करने वैसे ये सुहेल हम इतने हर एवेन्यू पे जब भी कोई ना कोई क्रिकेट की बात हो रही हो, लीग्स की बात हो रही हो, तो ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड के असर रसूख की हम जरूर बात करते हैं, जो कि अब मतलब ये इट्स बिकम अ बिट ऑफ ए अनोइंग जोक एक बन गया है। सारी क्रिकेट लीग्स जो है, जो बोर्ड्स हैं, उन सारों को थोड़ा सा प्रॉब्लम इस बात से होना चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो करवा लेगा अपने। चलिए जी, ये तो ऐसे ही रहेगा मामला। Just stating it how it is. बिल्कुल ये लगना स्टार्ट हो गया। Thank you सोहेल भाई, thank you for giving us these important tips. अजीब बात नहीं है अब्दुल्ला, मतलब कि प्लीज मैंने जो बात की है, मेरा ख्याल है all of us feel that.